طبیعت میں نرمی نہیں ہے۔ میرے نبی نے نمازیں پڑھی، ہم کوئی انوکھی نمازیں تو نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی نے نا لمبی نمازیں شروع کی، لمبی لمبی نمازیں ہو گئیں، پاؤں دکھنے لگ گئے، رات کو لمبے لمبے قیام ہونے لگ گئے۔ اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، نون طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ میرے حبیب آپ پر قرآن اس لیے تھوڑی اتارا کہ آپ لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو زخمی کر دیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں۔ پھر اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا، راتوں کو رونے لگ گئے امت کے لیے، دن میں بھی رو رہے ہیں امت کے لیے، آنسو ہی نہیں ختم ہو رہے۔ اللہ نے پھر قرآن اتار دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ میرے حبیب تبلیغ کریں پر ایسی نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں، آپ اپنے اوپر اتنی اذیت ڈال دیں، اتنی تکلیف ڈال دیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، اللہ روک سکتا تھا نا، جیسے نماز سے روکا، زیادہ تبلیغ سے روکا۔ اللہ کہہ سکتا تھا نا میرے حبیب بہت زیادہ اخلاق دکھا رہے ہیں آپ، اتنی نرمی نہ کریں، ان کافروں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اتنی نرمی۔ میرے نبی نے جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب اخلاق بھی تھوڑے کم کر لیں، جیسے نماز کم پڑھیں، تبلیغ کم کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اخلاق آپ کے غلام بن گئے۔ یہ کاف اور لام کا ترجمہ علماء اکثر کرتے ہیں۔ کاف اور لام کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کی کمر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے نا شاباش، اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب شاباش، آپ کے اخلاق بہت بلند، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ، لیکن منع نہیں کیا کہ اس کو کم کریں۔ ایک جگہ قرآن کے اندر حکم آیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب آپ کے اخلاق بہت زبردست، بہت بلند، لیکن ان کو اور بڑھیا کیجئے، ایمان والوں کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیجئے، مومن لوگوں کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دیجئے۔ پر نہیں ہوتے آدمی کے دو بازو، کہ مومنوں کے آگے اپنے پر بچھا دیجئے۔ نماز سے روک لیا، کم کیجئے، تبلیغ کم کیجئے، اخلاق بلند ہیں، لیکن میرے حبیب ان کو اور زیادہ کیجئے، ایمان والوں کے آگے اپنے پر جھکا دیجئے۔ آج میں دیکھ لوں مجھ سے میرا پڑوسی کتنا تکلیف میں ہے، مجھ سے میرا بھائی کتنا تکلیف میں ہے، میں دن میں نماز پڑھ رہا ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مجھے اپنے اخلاق کا پتہ ہی نہیں۔ میرے بہن بھائیوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے دوست کا، میرے پڑوسی کا کیا۔ ارے قریب والوں کو تو چھوڑو، رشتہ دار تو بہت بات کی چیز، پڑوسیوں کے بارے میں سنو، پڑوسیوں کے بارے میں تمہارے نبی نے کیا اخلاق بتائے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا۔ مطلب کیا کچھ کہا ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا، اتنا کہا، مجھے ڈر لگا اللہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ کتنا بڑا حق بتایا ہوگا۔ ادھر تو پڑوسی تکلیف میں، کچرا اس کے دروازے کے آگے ہے، بائک تمہاری اس کے دروازے کے آگے کھڑی ہے، گاڑی تو کہنے کو یہ نمازی ہے، کہنے کو یہ تہجد گزار ہے۔ ارے ہمارا اسلام اتنی بھی اجازت نہیں دیتا تمہارے پڑوس میں غریب ہو اور تمہارے گھر پہ گوشت پکے، اس کی خوشبو سے اس غریب کو تکلیف ہو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تمہارے پڑوس میں غریب رہتا ہے اور تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے، اس کی خوشبو سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں اگر تم اس کے گھر گوشت نہیں بھجوا سکتے تو سالن میں پانی زیادہ ڈال لینا، شوربہ بھیج دینا اس کے گھر پہ، اسے تکلیف نہ ہو۔ اسلام